کب ختم کر کے زمین میں نے تیار کروانی ہے، اس کے لیے میں نے کھاد کا بندوبست کرنا۔ نہیں تنویر بھائی، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں۔ آپ نے جس طرح کہا نا، اب شہر کے لوگ ہیں نا، ہم لوگ بڑا ایزی ہوتا ہے، جائیں جا کے ہاں جی کوئی سبزی لے آئیں، گندم لے آئیں، بازار سے پیسے دیے لے آئیں۔ یہاں پر اگر کاشتکار کو، ہاری کو دیکھا جائے کہ کس طرح وہ اپنا دن رات ایک کر کے اور جتنی محنت کر کے وہ فصل کاشت کرتا ہے اور کاشت کر کے اس کی نگہداشت کرتا ہے 6 مہینے، اس کے بعد وہ فصل حاصل کرتا ہے، تو کتنی محنت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کے لیے ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ المیہ نہیں ہے۔ بالکل، اس میں یہی ہے کہ اگر میں چھوٹی لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کسان اپنی پوری تیاری کرتا ہے، تو اس طرح سے بڑی لیول پہ، حکومتی لیول پہ بھی اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھی اب ڈی اے پی کی ضرورت ہے، تو ڈی اے پی ہمارا کس وقت چاہیے وہ ہمیں پہلے اویلیبل، یعنی ہمارے پاس موجود ہو۔ نہیں یعنی میں وہی ابھی ایک بات کی کہ جب منگوانا بھی ہے، منگوا بھی آپ رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ بات ہوتی ہے کہ 100 پیاز بھی، اور میں آگے نہیں کچھ کہتا، وہی بات کہ ایک مینجمنٹ جو ہے وہ آپ اپنی بہتر کر لیں۔ یعنی آپ کو اسی وقت یاد آنا ہے کہ جب آپ کا بالکل جناب شارٹیج ہو جانی ہے، چیخو پکار شروع ہو جانی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا فٹافٹ افراتفری کے اندر کروا کے، لیکن اس سے مسئلہ بگڑتا ہے، حل نہیں ہوتا، کیونکہ کاشت آپ نے فصل جو کر لی ہوئی ہے اسے تو جب تک پراپر ٹائم پہ پانی نہیں ملے گا، ڈی اے پی نہیں ملے گی، کھاد ادویات نہیں ملیں گی، وہ تو ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا۔ تو میر صاحب یہاں ٹریکٹر کی طرح ایک ڈیزل کی ٹینکی تو اگر 12,000 روپے کی ہے، 12,000 روپے کی ایک ٹینکی ہے۔ آج سے 8-10 سال یہی ٹینکی جو تھی وہ آپ کو 1,000 یا 15,000 ابھی کتنے کی ہے؟ 12,000 روپے کی۔ یہ جو ٹینکی آپ مل رہی ہے، یہ آپ لوکل جو میڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو ٹینکی اس کی جو ڈیزل یہاں تو اب مسئلہ ایک مسائلستان جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ یعنی پانی نہیں، کھاد نہیں، بجلی نہیں، ڈیزل مہنگا، پیٹرول مہنگا، یہ جتنی چیزیں ہیں۔ تو میر صاحب آپ ماشاءاللہ یہاں ہم سب سے بڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے کے لیے پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے یوریا کھاد نہیں مل رہی، اس کو کسی کو سر کا درد بھی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ آپ ہی نے تو کرنا ہے سب کچھ۔ کچھ نہیں کرتا۔ سائیں آپ، میں جس طرح سے کیا کہ آپ کی آواز ہی نہیں ہے، آپ کی نمائندہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، نہیں، آواز ہی بس نہیں ہے۔ بالکل جب تک حقیقت نہیں یہ ہے ہوگا، کہ ہم اسی آج آپ دیکھیں کنری میں یا تھرو آؤٹ پاکستان میں جمع داروں، خاکروبوں کی بھی جماعت ہے، ہر ایک کی ہے، ہاں اس کی بھی یونین ہے، یونین ہے، بالکل ہے۔ لیکن زمینداروں کی کوئی یونین۔ تو جب تک آپ مجھے ایک چیز بتائیں، اپنی آواز کو ایک مؤثر نمائندگی نہ دیں گے، اس نمائندگی جو آپ آواز بنے گی وہ نہ اٹھائی جائے گی، تب تک آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہم آئے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کتنے گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ آئے ہیں، اور بمشکل 2 یا 2.5 گھنٹے نیند لے کے پچھلے 3 دنوں سے ہم پھر متواتر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ہم تو اپنی جو جدوجہد جس حد تک ایک انسانی حد تک ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ بھی نہیں دیتی۔ تو سائیں آپ کو حقوق کیسے ملیں گے؟ نہیں، بس اب انشاءاللہ ہم اس فورم پہ بھی آتے ہیں۔ اس مہران کی دھرتی جو ہے نا، لال شہباز قلندر کی دھرتی سے، یہاں سے مجھے امید ہے کہ کوئی انقلابی آواز اٹھے، پھر اس کے ساتھ پورا ملک جو ہے وہ جائے گا۔ بس یہاں سے انقلابی آواز جو اٹھے گی، پہلے تو جوتے اس کو لگیں گے، پھر ہاں وہ ایسا وہی تو تیار ایسے ہوگا، کاموں میں صحیح۔ اللہ کا بندہ کوئی نہ کوئی ہو جائے گا۔ اچھا جی، گندم کی کاشت کے دوران پانی کی کمی اگر جو ہوتی ہے، اس کے جو مضر اثرات ہیں اسے کم کرنے کے لیے علی اکبر گروپ کی وہ کون سی پروڈکٹ ہے کہ اگر وہ استعمال کی جائے تو پانی کی کمی کے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نہ دیجیے گا، بہت ماشاءاللہ آپ ذہین ہے، آپ کو مجھے پتا ہے، آپ جواب آتا ہے آپ کو جی۔ اور کوئی اگر کوئی نہ دے سکے پھر آپ کا حق ہے۔ سہن لا تو میگنیٹ ہی ہوں ہے۔ تشریف لائیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، اور یہاں پہ ایک چیز آپ نے خاص طور پہ نوٹ کی ہوگی کہ کلچر کے حوالے سے آپ نے یہاں دیکھا کہ تھوڑا کھلا ڈلا کلچر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ایک محبت کی نشانی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے معاشرتی اقدار جو ہیں وہ جھلکتی ہیں۔ یہاں میں ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ذکر ہوا میر صاحب نے یہاں کیا کہ ٹریکٹر کی قیمت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی جو پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جو ایگریکلچر کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں، خصوصاً جو کاشتکاروں کو 1 ونڈو لون دیا جاتا ہے، یہاں حکومت سے میری درخواست بھی ہے، میں خصوصاً پرائم منسٹر سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنے بزنس مینز، انڈسٹریل طبقے کے اربوں روپے معاف کرتے ہیں لونز کے،
تو وہاں چلیں کاشتکاروں کے آپ لونز معاف نہ کریں. کم از کم ان کا میں یہ بھی ابھی نہیں مطالبہ کروں گا کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ ان کی میعاد بڑھا دیں, لیکن یہ مطالبہ میں کرنے میں ضرور حق بجانب ہوں گا کہ ان کے اوپر جو انٹرسٹ ہے, جو سود کی ریشو ہے, کم از کم وہ ختم کر دیں. اور ختم اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم تو اسے کر دیں, یعنی 14%. اس کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم بار ہو جائے تو 18%. یہ آپ کسی بزنس مین سے نہیں لیتے. بزنس مین سے آپ بہت کم ریشو کے اوپر انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اگر ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت میں, اگر پاکستان ایک زرعی ملک ہے, تو کم از کم اور کچھ نہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کاشتکاروں سے جو سود لیا جاتا ہے انہیں قرضے دے کے, وہ ختم کر دیا جائے. تو ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اس حوالے سے تجاویز ضرور دیجیے گا. اس کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس tnk@sonidharti.tv یاد رکھیے. میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.